اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان اسلام میں پانچواں رکن زکوٰۃ ہے۔ آپ دنیا کے تمام نظاموں کا ملاحظہ فرمائیں، مطالعہ فرمائیں تو سب سے مشکل کام معاشیات میں دولت کو سرکولیٹ کرنا ہوتا ہے۔ دنیا کے جتنے معاشی نظام ہیں ان میں طریقہ کار یہ ہے کہ ایک آدمی کام کرتا ہے، حکومت چلانے کے لیے سوسائٹی کو دولت کی ضرورت ہوتی ہے جو اجتماعی طور پر تمام معاشرے کی دیکھ بھال پہ خرچ ہوتی ہے، اس کے لیے اسے ٹیکس کیا جاتا ہے۔ وہ ٹیکس جمع کرانے کے بعد وہ آدمی آزاد ہے کہ اس کے پاس کتنی دولت جمع ہو رہی ہے، یا وہ کہاں خرچ کر رہا ہے، یا اس کا وہ اسے ضائع کر رہا ہے یا اسے مثبت طریقے سے خرچ کر رہا ہے۔ سوائے اسلام کے، اسلام نے اپنے معاشی نظام میں ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ وہ دولت کو کسی جگہ جمع ہونے کا موقع نہیں دیتا۔ یعنی آپ کو 2.5% سالانہ اس دولت پر جو ایک سال آپ کے پاس محفوظ رہی اس پر واپس ادا کرنا ہوتا ہے معاشرے کو یا سوسائٹی کو، اور بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ مرکزی حکومت اسے وصول کرے۔ تو گویا جو مال سرپلس ہو جاتا ہے، یہ جو دولت جمع ہو جاتی ہے، 40 سال میں واپس وہ ساری معاشرے میں پھر دوبارہ سرکولیٹ ہو جاتی ہے، اس کا 40واں حصہ ہر سال واپس آتا رہتا ہے، اور یہ کمال دنیا کے کسی قوم کے معاشی نظام کے پاس نہیں ہے۔ پھر حکومت چلانے کے لیے دنیا کے سارے نظام عوام پر ٹیکس لگاتے ہیں۔ اسلام ان ٹیکسوں کے حق میں نہیں ہے۔ اسلام افراد کو ٹیکس نہیں کرتا بلکہ سرمایہ کو ٹیکس کرتا ہے، یعنی 2.5% آپ اس میں سے دیتے ہیں جو آپ کے پاس سرمایہ موجود ہے، تو سرمایہ دار پہ بوجھ پڑتا ہے اور اس سے تقسیم ہو کر وہ دوسرے معاشرے کی ان افراد کی بہتری پہ یا حفاظت پہ لگتا ہے جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ اس میں سرمایہ دار پر بوجھ نہیں ہوتا اور جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ اور ایسا خوبصورت نظام ہے کہ پچھلے دنوں امریکہ کی معیشت جب زیر بحث تھی تو ان کے ایک معاشی ماہر نے یہ کہا کہ امریکہ میں اگر 30 سال مزید ٹیکس کا یہی نظام رہا تو ہمارے ٹیکس 80% سے بڑھ جائیں گے، اور 80% اگر حکومت ٹیکس میں لے لے گی تو لوگ کام کرنے کی بجائے چوری چکاری کریں گے اور ڈاکہ کریں گے۔ تو اس پر یہ سوال کیا گیا کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر ٹیکس کے بغیر تو حکومت نہیں چلتی؟ تو اس نے کہا جی آپ افراد کو ٹیکس کرنے کی بجائے سرمایہ کو اور ایسٹس کو ٹیکس کریں۔ اور یہ رکن ہے اسلام کا کہ افراد کو ٹیکس کرنے کی بجائے سرمایہ کو ٹیکس کیا جائے۔ پھر اس میں فلسفی یہ ہے کہ سرمایہ دار کو یہ پتہ ہو کہ یہ دولت میری نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے جو میرے پاس امانت ہے، اور جس میں اس کے ان بندوں کا حق موجود ہے جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ اور اس کی صورتحال عہد نبوی میں یہ تھی کہ سرمایہ پر 2.5% ٹیکس تھا، اسی طرح زمین کی آمدنی پر عشر تھا، اسی طرح مویشیوں میں، بھیڑ بکریوں میں، گائے بیل میں، اونٹوں میں، تمام میں زکوٰۃ تھی، اور وہ ساری زکوٰۃ مرکز میں جمع ہو جاتی جو دفاع پر بھی خرچ ہوتی۔ مساکین یعنی ویلفیئر سٹیٹ کا تصور سب سے پہلے اسلام نے دیا، اور وہ ویلفیئر پہ بھی صرف ہوتی، اور اس طرح حکومتی امور میں ہر آدمی اس سے استفادہ کرتا۔ اور یہ اتنا اہم فیصلہ تھا کہ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی معاشی نظام کے پاس اس طرح کا کوئی حل موجود نہیں ہے۔ پھر اسے عبادت قرار دیا اور ایک اس میں یہ کیفیت رکھ دی کہ بندے کے دل میں صرف دولت کی محبت پیدا نہ ہو جائے اور اسی پر نہ مرتا رہے، بلکہ اس کی محبت کا مرکز اللہ کی ذات ہو، اور اس کے پاس اگر دولت ہی آ گئی ہے تو اسے بھی اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے نچھاور کر کے اپنے بندہ ہونے کا ثبوت پیش کرتا رہے۔ پھر معاشرے میں ایسے لوگ جو فزیکلی مسفٹ ہیں
یا معاشی طور پر بے روزگار ہیں یا بیوہ عورتیں یتیم بچے ہیں جن کا کوئی آسرا اور روزگار نہیں، تو معاشرہ چلانے والی جسے ہم حکومت کہتے ہیں یا گورنمنٹ کہتے ہیں، وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ ان سب افراد کی بہتری کا، بچوں کی تعلیم کا، بیماروں کے علاج کا، بے روزگاروں کو معاوضہ دینے کا اہتمام کر سکے، اور وہ اہتمام عام آدمی پر بوجھ نہ بنے، بلکہ سرمایہ دار اپنے سرمایہ کا 2.5% دے کر اللہ کی رضا بھی حاصل کرے اور حکومت کو اتنا سرمایہ بھی فراہم کر دے کہ وہ ریاستی امور کی دیکھ بھال بھی کر سکے، ملک کا دفاع بھی کر سکے، اور ملک میں رہنے والے ان لوگوں کو جو معذور ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، مقروض ہیں، ان کی دیکھ بھال، بے گھر افراد کو گھر مہیا کیے جا سکیں، بچوں کی تعلیم لازمی اور مفت کی جائے اور تعلیمی اخراجات اس میں دیے جا سکیں۔ وطن عزیز میں بھی ہم نے اسس کیا تھا کہ اگر عشر، زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ اس کو جمع کیا جائے تو ہمارے سالانہ بجٹ سے زیادہ رقم بنتی ہے جو یکجا ہو جاتی ہے، اور جتنی رقم وہ یکجا ہو جاتی ہے اتنے اگر ہم ٹیکس کم کر دیں تو ایک ٹیکس فری اسٹیٹ آلموسٹ بن جاتی ہے۔ اگر ٹیکس فری نہ ہو تو انتہائی کم ٹیکس رہ جاتے ہیں جو لگائے جا سکتے ہیں، جو قابل برداشت ہوتے ہیں۔ کم از کم اتنی صورتحال بدل جاتی ہے کہ جو روٹی 5 روپے میں آتی ہے وہ روپے کی 5 ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ اسے عبادت کا درجہ حاصل ہے، یعنی یہ محض ایک ٹیکسنگ کا نظام نہیں ہے، بلکہ جو قرب الہی آپ کو نماز میں نصیب ہوتا ہے، جو قرب الہی آپ کو روزے میں نصیب ہوتا ہے، جو قرب الہی آپ کو حج میں نصیب ہوتا ہے، اسی طرح کا قرب الہی زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی نصیب ہوتا ہے، اور ایک کیفیت اندر تعمیر ہوتی ہے کہ دولت کی محبت کی جگہ اللہ رب العزت کی محبت، دنیا کی محبت کی جگہ آخرت کی محبت، اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ ابلنے لگتا ہے، اس کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں، اور یوں مسلمان معاشرے میں ایک خوبصورت اور ایک بہتر سے بہترین انسان بن کر سامنے آتا ہے، اور اللہ کی زمین پر قیام امن کا، قیام عدل کا اور محبتیں بانٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر وہ امیر آدمی جو دولت سے زکوٰۃ دیتا ہے، اس کی زکوٰۃ جہاں جہاں پہنچتی ہے، جن مساکین کے پاس پہنچتی ہے، جن غرباء کو پہنچتی ہے، جن بے کسوں اور بے روزگاروں تک جاتی ہے، تو یوں ہزاروں لاکھوں قلوب اس کے لیے دعا سے اور اس کے لیے نیک خواہشات سے لبریز ہو جاتے ہیں، جو ایک ایسی غیبی امداد ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی مفلس، کوئی مسکین آپ کے لیے دست دعا دراز کرتا ہے، یا اس کے دل میں دعا کی حقیقت بھی یہ ہے کہ آپ کے دل میں دوسرے کے لیے کیا جذبہ ہے۔ تو جب لاکھوں افراد اور مفلس اور بے کسوں کے دلوں میں اس کے لیے جذبہ خیر خواہی آتا ہے تو رحمت الہی اس پہ متوجہ ہوتی ہے، اور یوں جو چیز وہ ساری دولت لٹا کر نہیں خرید سکتا تھا، وہ صرف 2.5% دے کر وہ نعمتیں حاصل کرتا ہے، جس سے اس کی اپنی عملی زندگی میں خوبصورت تبدیلیاں آتی ہیں، اور یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، ستون ہے، اور 5 بیسک پلرز میں سے ایک اہم پلر ہے جس نے معاشرے کو یہ راستہ دکھایا ہے، اور آج بھی اقوام عالم اس کی طرف رجوع کرنے کا سوچ رہی ہیں، چونکہ معاشرے میں اب اونچ نیچ اتنی بڑھ گئی ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں امیر امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں اور غریب غریب ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ نیو یارک جیسے شہر میں 60% لوگ وہ ہیں جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں۔ اسی طرح کم و بیش کچھ نسبت دنیا کی بہت سی ترقی یافتہ اقوام کے بعض بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھیں گے تو آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دولت کہیں جہاں جمع ہونا شروع ہو گئی تو اسے واپس معاشرے میں لانے کا کوئی ان کے پاس طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر اسے واپس لایا جا سکے تو پھر ان لوگوں کو بھی بحال کیا جا سکتا ہے جو بے گھر ہیں یا بے روزگار ہیں۔ تو کسی ملک میں اگر اس کا کوئی نظام ملتا بھی ہے تو اس کا آپ مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو یقیناً یہ سمجھ آئے گی کہ یہ وہ نظام ہے جو اسلام نے سب سے پہلے انسانیت کو دیا،
اور بعض اقوام عالم نے اسے بہتر سمجھ کر اپنے لیے اپنا لیا۔ تو اسلام کے معاشی نظام کی یہ خوبصورتی بھی ہے، اور اس کے ساتھ دوسری بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ محض معاشرے کی مدد یا بے کسوں کی مدد نہیں ہے، بلکہ یہ اسی طرح عبادت ہے اور فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح صاحب نصاب پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور وہی کیفیت، وہی قرب الہی، وہی لذت آشنائی، وہی درد دل زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی نصیب ہوتا ہے، بلکہ اس میں ایک حد تک بڑھوتری آ جاتی ہے کہ جب کسی زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ سے لاکھوں لوگ مستفید ہوتے ہیں تو وہ لاکھوں قلوب اس کے لیے نیک آرزوؤں، نیک دعاؤں اور نیک خواہشات سے بھی لبریز ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔